یہاں کراچی سے 50-60 میل کے فاصلے پر گڈاپ ہے، اس میں ایک مندر ہے اور ایک جگہ ہے مول، وہاں ایک مندر ہے۔ ہندوستان کے مندروں سے بڑے پنڈت بننے کے لیے لوگ یہاں آتے ہیں، اور اس مندر کی جو بڑی تھی اور اس کی ماں تھی وہ عورتیں تھی، اور وہ لکی مروت کی رہنے والی تھی۔ ایک دن ہم ملنے گئے، وہاں کے مسلمانوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ آئے اور مندر کی بھی سیر کریں۔ 200 ایکڑ میں ہے، تو وہاں ایک جگہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت بہت رو رہی تھی، تو ہم نے سمجھا کہ یہ بیمار ہوگی یا کسی نے اس کے ساتھ زیادتی نہ کی۔ ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت ہو گئی ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ بدبخت کیسے ہو گئی؟ کہا 3 مہینے ہو گئے اس کو گائے کے پیشاب کا ایک قطرہ نہیں ملا، کیونکہ یہاں گائے کم ہے اور نیاز کھانے والے زیادہ ہیں، تو اس کا نمبر نہیں آئے گا۔ یہ پہلے بھی 8-10 مندروں میں گئی، کسی نے اس کو گائے کا پیشاب نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ بدبخت تو واقعی ہے کہ یہ گائے کے پیشاب پینے کے لیے رو رہی ہے، خدا کا شکر نہیں کرتی کہ اللہ نے نجاست سے بچایا۔ اور ہر مندر کے ساتھ ایک استبل ہوتا ہے بہت بڑا، اس میں گائے گائے ہوتی ہے، اور لوگ تیار کھڑے رہتے ہیں برتن لے کر، جیسے ہی گائے پیشاب کرتی ہے بھاگتے اس کے پاس۔ نبیوں کے نہ ماننے کی دنیا میں سزا، ذالک عذاب الادنی ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ میں نے پوچھا کہ ماتھا ملاقات کرے گی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ نہیں کرے گی۔ میں نے کہا خیریت؟ کہا ایک تو آپ پختون ہیں، دوسرا سخت مشہور ہے، اور تیسرا یہ کہ ہمارے دشمنوں کی دعوت پہ آئے، یعنی مسلمانوں کی دعوت پہ۔ ایک حال انہوں نے دکھایا جس میں ان کے بت تھے، یہ دیکھ کر کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مورتی بنی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کیوں؟ کہ یہ شیعہ خوش ہوتے ہیں، اور پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی اعلی اللہ مقامہ وقدس اللہ روحہ، حضرت صاحب کے بھی ایک مورتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ تو یہ دوسروں کا نام لے لیا، یہ بدعتیوں کا، کہ یہ یہاں کے بہت خوش ہوتے ہیں، چڑھاوے رکھتے ہیں۔ لیکن آفرین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کوئی مورتی اور تصویر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیاً میتاً آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ بزرگ و برتر نے آپ کو بڑی شان و عظمت عطا کی ہے، سچے دین کے پیغمبر ہے۔ سچا برتاؤ آپ کے ساتھ کفار کو بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایک مورتی آپ کی بنا لیتے ان کا کیا ہے، لیکن نہیں، ورنہ کہ مسلمان حملہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ حضرت یہ کنواں ہے اور یہ کنواں ہے، یہ بھی کنواں ہے۔ میں نے کیا مطلب ہے کنواں ہے کنواں ہے؟ تو ایک لڑکے نے جو ہماری خدمت میں تھا، انہی میں سے تھا، انہوں نے کہا میں باہر بتا دوں گا، یہاں نہیں، یہ لوگ چغلی کھا لیں گے۔ میں نے پوچھا، باہر جب چلے گئے گاڑی میں، وہ آ کے ساتھ بیٹھا، اس نے کہا مندروں میں نہر اور کنویں خشک ہوتے ہیں، یہ ساری جگہ وہ تھی جہاں چشمے تھے، لیکن جب مندر بن گیا چشمہ ختم ہو گیا۔ تو ہم نے ماتا کو راضی کرنے کے لیے باہر سے کروڑوں روپے خرچ کر کے پائپ لائن ڈالا ہے، پانی کوئی نہیں، اور مندر میں پانی بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ پانی نہیں ہے تو یہ علامت ہے کہ یہ مندر ہے ہی نہیں، صرف ختم۔ پانی بھی ان کے معبودوں میں سے، اس لیے ہندو گاڑیوں میں، ریل میں، بس میں جب کسی دریا سے گزرتے آپ دیکھیں گے تو وہ کڑانگ کڑانگ پورے پیسے نیچے پھینکتے اس میں کہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے اوپر گزر رہے ہیں۔ ایسے کمکل
زیب النساء نے دیوان میں کہا ہے اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ بتوں کو پوچھتے گیا ان میں عقل کہا. اور عجائب و غرائب ہے ان کے. یہ گڑا سے آگے ایک جگہ ہے مول کہلاتی ہے مول. لیکن یہ سن کر آپ کو افسوس ہوگا کہ وہاں کے مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس مندر کو مندر نہیں کہتے. جب میں مندر کہتا تو مجھے آہستہ سے کہا کہ بے ادبی ہو رہی ہے نہ کہے. میں نے کہا کیا کہوں؟ کہا کہ دربار شریف کا ہے. دربار شریف کا ہے. میں نے کہا نہیں مندر ہے دربار نہیں ہے. خبردار بالکل مندر. دوبارہ پھر ان کا وفد آیا ہندوؤں کا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اب آپ مندر کی دعوت پر آ جائیں. لیکن پھر موقع نہیں ہوا اور نہ کوئی خاص ضرورت تھی. علوم تو ان کے جو تھے وہ پتہ چل گئے. اچھا 8-10 نوجوان تھے اور ان کے سفید کپڑے کرتا شلوار اور سفید ٹوپیاں اور تھوڑی تھوڑی داڑھی. میں نے سمجھا کہ یہ آس پاس کے مدرسوں کے طلباء ہوں گے یا کالج کے لڑکے ہوں گے. اچانک میں نے ان سے پوچھا. کہنے لگے نہیں ہم بھی ماتھائی کے لوگ ہیں مندر کے لوگ ہیں. تو میں نے کہا یہ لباس اور یہ داڑھی؟ کہا یہ آپ کے اکرام میں ماتا کا حکم تھا کہ سفید کپڑے سلواؤ 8-10 دن کی داڑیاں رکھ لو. مفتی صاحب بڑے عالم آ رہے ہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے. تو واہ کہ یہ آپ کے اکرام میں ہم 10 لڑکوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ سفید کپڑے پہنیں گے. اس دن سر پہ سفید ٹوپیاں ہوگی تاکہ وہ خفا نہ ہو جائے کیونکہ ہندوؤں کی شکل و صورت دیکھ کر کہیں واپس نہ ہو جائے. اللہ. ان واقعات سے یہ سبق واضح ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمیں اسلام نصیب فرمایا کتنا بڑا احسان کیا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ احسان نہ جتلائے کہ یہ اسلام لائے. خدا کا احسان مانو جس نے تمہیں توفیق دی. اگر تم میں صداقت کی رتی بھی ہے تو اس کو سمجھو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اللہ. اہل کتاب کے 4 فرقے تھے. یہود، نصارہ، صابئین اور مجوسی. السلام علیکم. جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظفرعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.